السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما السعید لمن جنب الفتن او کما قال۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزت مآب علماء کرام، شیوخ اعظام اور اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ میں بڑی دیر سے ہی دوست احباب سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ یوتھ فورس کے نوجوانوں کو جمع کر کے صحیح منہجی تربیت اور دلائل کے ساتھ ان کی رہنمائی کرنے کا پروگرام ہو۔ یہ آج اللہ کے فضل سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع پر اور ان کی عظمت پر یہاں جو ہم جمع ہو گئے اور جماعت کے اکابر علماء آپ کے سامنے اپنے اپنے وقت پر کتاب و سنت کے دلائل سے گفتگو فرمائیں گے، آپ نوجوانوں کو یہ دلائل سمجھنے، یاد کرنے ادحد ضروری ہے، تاکہ آپ جس بھی میدان میں کھڑے ہو کر گفتگو کریں تو کتاب و سنت کے صحیح وارث اور امین لگیں۔ آپ نے مجھ سے پہلے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ کا خطاب سنا، جو بڑے حقائق اور دلائل پر مبنی تھا۔ انہوں نے روافض کا سب سے بڑا جھوٹا ہونا یہ اپنے بیان میں ذکر کیا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول امام ابن القیم کی السوائق کے اندر موجود ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اکذب الطوائف الروافض، کائنات میں سب سے بڑا جھوٹا گروہ اگر کوئی ہے تو وہ رافضیوں کا ہے۔ آپ نے اپنے ملک میں انہی ایام میں بہت ساری باتیں سنی۔ بدتینت لوگوں نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد ماجد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر لعن طعن کیا۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام پر لعن طعن کرنا یہ یہودیوں اور روافض کی ایک پوری منصوبہ بندی ہے۔ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب مفتاح الجنہ میں، ابن قتیبہ دیناوری کی کتاب المجالسہ کے حوالے سے لکھا ہے، رافضیت کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ کچھ یہودی
مقام پر جمع ہوئے اور انہوں نے پلان بنایا کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائیں۔ انہیں اسی مجلس میں سے کسی نے کہا مسلمانوں کے نبی کو گالی نہ دینا، مسلمان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ایک شخص بولا اگر پڑوسی کو تنگ کرنا ہو تو مثل مشہور ہے، اس کے کتے کو مارو اور علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ مثال بیان کر کے اس نے کہا اگر مسلمانوں کے نبی کو گالی نہیں دے سکتے تو مسلمانوں کے نبی کے صحابہ کو گالیاں دو۔ یہ پلان یہودیوں کا بنایا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب و استتابۃ المرتدین میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک مختصر سی روایت لائے کہ اتی علی بزنادقہ فاحرقہم، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زندیق لائے گئے تو انہوں نے ان کو آگ میں جلا دیا۔ یہ زندیق کون لوگ تھے؟ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر العسقلانی علیہ رحمہ نے الملل والنحل کے حوالے سے یہ روایت درج کی، یہ بات لکھی کہ وہ زندیق جو لائے گئے تھے وہ سبائی گروہ تھا، عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے لوگ۔ اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر ہی امام ابو طاہر المخلص کی کتاب سے یہ روایت درج کی اور اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ ان کی کتاب بھی 4 جلدوں میں چھپ چکی ہے، المخلصیات کے نام پر۔ اس کی 3ری جلد میں ہے یہ بات کہ کوفہ کی وہ جامع مسجد جس میں سیدنا علی خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے آس پاس ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا تھا جو حضرت علی کی محبت کا دم بھرتے ہوئے آل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر حضرت علی کا نام لے کر یہ کہنے لگے کہ علی ہمارا رب ہے۔ آج بھی علی کو اللہ کہنے والے ذاکروں کی تعداد کم نہیں ہے۔ بہت ساری ویڈیوز کلپس موجود ہیں حضرت علی کو اللہ کہنے والے، تو حضرت علی کی الوہیت کا دعویٰ کرنے والے لوگ جب حضرت علی کے علم میں یہ بات لائی گئی، حکم دیا جہاں بھی یہ ملے ان کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ کچھ لوگ پکڑے گئے اور حضرت علی کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ کہنے گے علی انت ربنا ورازقنا وخالقنا، علی تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور تو ہی ہمیں روزی دیتا ہے۔ حضرت علی نے انہیں کہا، کہتے ہیں کہ انا عبد مثلکم آکل کما تاکلون واشرب کما تشربون، جس طرح تم اللہ کے بندے ہو میں بھی اسی طرح اللہ کا بندہ ہوں، جیسے تم کھاتے ہو ویسے ہی میں کھاتا ہوں، جیسے تم پیتے ہو ویسے ہی میں پیتا ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ اگر میں نے اللہ کی اطاعت کی تو وہ مجھے ثواب دے گا، اور اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو وہ مجھے عذاب پہ ڈال دے گا۔ سمجھایا ان کو، کیونکہ کھانا کھانے والا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔
عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام کو اپنا الہ اور رب بنایا، اللہ نے قرآن پاک میں ان کی نفی کرتے ہوئے بڑی سادہ سی دلیل بیان کی، ماں بیٹا دونوں الہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، اور کھانا کھانے والا حاجت مند ہوتا ہے، حاجت روا نہیں ہوتا۔ سمجھایا حضرت علی نے، وہ لوگ نہیں مانے۔ اگر حضرت علی کی سچی محبت ہوتی تو حضرت علی کی بات مانتے۔ وہاں محبت کا لبادہ تھا، اور اس کے پردے میں یہودیت کی پوری سازش تھی کہ مسلمانوں کے عقائد بگاڑے گئے۔ چھوڑ دیا، دوسرے دن پھر لائے گئے، پھر حضرت علی نے پوچھا، انہوں نے وہی پہلی بات دہرائی کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے۔ حضرت علی نے پھر سمجھایا، نہیں مانے، دوسرے دن بھی چھوڑ دیا، پھر تیسرے دن لائے گئے، پھر حضرت علی نے ان کو یہ بات سمجھائی، تیسرے دن بھی نہیں مانے، اتمام حجت کر لی، اور پھر حکم دیا کہ آگ جلا کر ان لوگوں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اور وہی عبداللہ ابن سبا کا جو گروہ تھا، ایک تو یہ نظریہ انہوں نے پھیلایا کہ علی الہ ہے، اللہ ہے۔ دوسری بات اس نے کہی، یہودی جب تھا، چونکہ یہ یمن سے آیا تھا، 121 ہجری میں خاص طور پہ اس کے ماننے والے لوگ بہت زیادہ متحرک ہوئے، تو یہ یہودیت پر جب تھا تو اس وقت کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے وسیع یوشع بن نون ہے، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے وسیع اور وارث علی ہے، اور پھر یہی وہ پہلا شخص ہے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع جس نے اور تبرہ بازی شروع کی۔ شیعہ حضرات کی کتابوں میں سے ان کے حسن بن موسیٰ النوبختی نے اپنی کتاب فرق الشیعہ کے صفحہ 56، 57 اور 58 پر، اور عبداللہ مامکانی نے تنقیح المقال فی علم الرجال کی جلد 2 صفحہ 147 پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن سبا وہ پہلا شخص ہے جس نے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کا دروازہ کھولا اور تبرہ بازی کی۔ تو یہ یہودیت کی سازش ہے۔ آج بھی یہودی زدہ لوگ اصحاب رسول پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، کبھی یہ اشارے کنارے میں باتیں کیا کرتے تھے، اب یہ کھلے عام مجلسوں میں نام لے کر تبرہ کرنے لگے۔ ہم ارباب اقتدار سے بھی یہ بات کہتے ہیں، ملک میں ہم دنگا فساد نہیں چاہتے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کو آپ لگام ڈالیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان حاکم کی مکمل ذمہ داری ہے، اور اگر اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا تو ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہو سکتے ہیں کہ شاید آپ کے بھی تانے بانے اسی گروہ سے ملتے ہیں۔ تو سبائیوں نے بڑا پراپیگنڈا کیا ہے، جعلی روایات تراشی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بھی بدنام کیا ہے۔ یہ صرف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بدنام کرنے والے نہیں ہیں، جنہیں یہ اصحاب سے علیحدہ کر کے اہل بیت قرار دیتے ہیں، تو اہل بیت کی دشمنی بھی ان کے اندر موجود ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جو سازش کر کے حضرت حسین کی شہادت کا باعث بھی بنے تھے۔ پیچھے اگر اوپر جا کر دیکھیں، حضرت حسن، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے میں بھی
ان لوگوں کے کئی افراد سازشوں میں شریک تھے۔ تو سبائی گروہ نے صحابہ رسول پر طعن و تشنیع جاری کی اور یہودیت نے پورا کام دکھایا۔ تو ہمیں ان لوگوں کے عزائم کو سمجھنا چاہیے، ان کے طعن و تشنیع کو بڑے دھیان سے دیکھنا چاہیے، یہ کہاں سے بولتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ وہ پاک باز جماعت جن کے فضائل ملاقات کتاب و سنت میں تو ہے ہی، لیکن حضرت علی اور ان کا پورا خانوادہ وہ سارے کے سارے ابو بکر و عمر، حضرت عثمان، طلحہ و زبیر، سعد و سعید اور دیگر صحابہ کرام کے فضائل کے معترف تھے۔ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بات کر رہے تھے نا باغ فتح کی، میں اسے تھوڑا سا نیچے آ کے اور بات کرتا ہوں۔ انہی ائمہ اہل بیت میں امام زید، بڑے زید بن علی بڑے مشہور امام گزرے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ میں اور عقیدے کی معروف ترین کتاب الحجہ فی بیان المحجہ میں بسند صحیح موجود ہے۔ امام زید کہتے تھے لو کنت مکان ابی بکر لحکمت فی فدق ما حکم بہ ابو بکر، اگر میں ابو بکر صدیق کی جگہ پر ہوتا تو باغ فدق کے متعلق وہی فیصلہ کرتا جو صدیق اکبر نے کیا تھا۔ ائمہ اہل بیت میں سے کوئی اس کا مدعی نہیں ہے۔ انہوں نے افسانے تراش کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مظلومہ کائنات بنا کر پیش کیا اور صحابہ رسول کو کائنات کا بڑا ظالم شخص ثابت کیا۔ شیخ الاسلام والمسلمین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا خوب بات کہی۔ منہاج السنہ پہلی جلد صفحہ نمبر 27، وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو روافض پر دو وجہ سے فضیلت ہے۔ یہودی ان سے بہتر ہے، عیسائی بھی ان سے بہتر ہے۔ کیوں؟ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہودیوں سے پوچھا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے ماننے والوں میں سب سے افضل کون ہے؟ یہودی تمہیں بتائیں گے اصحاب موسیٰ۔ عیسائیوں سے پوچھا جائے مسیح علیہ السلام کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ان کے ماننے والوں میں سے افضل کون ہے؟ عیسائی کہیں گے اصحاب عیسیٰ۔ لیکن اس گروہ سے پوچھا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے برے لوگ کون تھے؟ یہ کہیں گے اصحاب رسول۔ یہودی اور عیسائی تو اصحاب موسیٰ کو سب سے بہتر مانے اور یہ لوگ اصحاب رسول کو سب سے بدتر کہیں۔ امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث جبل الحفظ و امام الدنیا فی فقہ الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خلق و افعال العباد میں لکھا ہے لا ابالی صلیت خلف الجہمی او الرافضی ام صلیت خلف الیہودی والنصرانی۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں کسی جہمی یا رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا میں کسی یہودی اور عیسائی کے پیچھے پڑھوں، کھاتا ایک ہی ہے۔ تو یہ بددینت لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بڑی زبان درازی کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کتابوں میں لکھی ہیں ایک شریف آدمی اس کو پڑھ کے بیان کر ہی نہیں سکتا۔ وہ مادی جس کا تذکرہ آپ نے
جو شیخ آپ کو بتا رہے تھے کہ تو 2.5 سال کی عمر میں غائب ہو گیا، حالانکہ کسی بھی بات سے سند سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ حسن عسکری کی کوئی اولاد ہوئی ہو. جو 11واں ہے نا، اس کی کوئی اولاد ہوئی ہو، یہ بالکل کہیں بھی کسی معتبر دلیل سے ثابت نہیں ہے. لیکن ایک فرضی کہانی بنا لی اور اس کو غائب کر دیا. غائب بھی بڑے عجیب طریقے سے کیا. اصحاب رسول سے دشمنی کے نتیجے میں انہیں قرآن کا انکار کرنا پڑا، کیونکہ جو قرآن آج مسلمانوں کے گھر میں موجود ہے یہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جمع کرتا قرآن ہے. انہوں نے داستانیں بنائی، احتجاج تبرسی میں لکھا ہے. اور ایران سے ایک اور بڑی ان کی معروف کتاب چھپی، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. پوری کتاب کا عنوان یہ ہے کہ قرآن محرف ہو گیا ہے. یہ تعریف کا عقیدہ بھی اصحاب رسول کی دشمنی میں بنایا انہوں نے. کہتے ہیں جب خلافت چھین لی گئی، باغ فتح چھین لیا، کسی نے کوئی ساتھ نہ دیا. تبرسی نے تو احتجاج میں یہاں تک لکھا کہ حضرت علی نے جب دیکھا کہ میری خلافت چھن گئی، میری بیوی کا حق فتح جو ہے غصب ہو گیا، تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو گدھے پر سوار کر لیا، حسن و حسین کو اپنی انگلی میں ساتھ لگا کے مدینے میں ایک ایک مہاجر اور انصاری کے در پر جا کر دستک دی. کسی نے ساتھ ہی نہیں دیا. یہ بی بی فاطمہ کو بھی بدنام کیا گیا، حضرت علی کو بھی بدنام کیا گیا. ساتھ داستان یہ بنا لی کہ علی گھر کے اندر بیٹھ رہے اور پھر وہ قرآن جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیا اور آپ نے علی کو دیا، علی گھر میں لکھنے کے لیے بیٹھ گئے. جب وہ قرآن علی نے مرتب کر لیا، لا کر اصحاب رسول کے سامنے پیش کیا، ابو بکر نے قرآن کھولا، عمر نے دیکھا، فوجد فیہ فضیحۃ المہاجرین والانصار، اس میں انصار اور مہاجرین کی رسوائی کا تذکرہ تھا. تو عمر نے کہا علی جا یہ قرآن لے جا، ہم نہیں مانتے جو مہاجرین اور انصار کی رسوائی کا ذکر کرتا. کہتے علی نے قسم کھا کر کہا واللہ لا ترونہ بعد ھذا اليوم ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد تم یہ قرآن نہیں دیکھو گے. کہتے جی پھر علی نے وہ قرآن حضرت حسن کو دیا، حسن نے حضرت حسین کو دیا، حسین سے علی زین العابدین کے پاس آیا، علی زین العابدین سے امام محمد باقر کے پاس، باقر سے امام جعفر صادق کے پاس، پھر موسیٰ کاظم کے پاس، پھر محمد تقی کے پاس، پھر علی نقی کے پاس، پھر حسن عسکری کے پاس، پھر بار والے کے غار میں چلا گیا. بھائی وہ غار سے باہر کا باہر. اللہ نے قرآن کو ہدی للناس بنایا ہے، ساری دنیا کے لیے ہدایت. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو دنیا کے لیے ہدایت ہو، وہ ایک شخص لے کر غار میں گھس جائے اور دنیا گمراہ ہوتی پھرے؟ کب آئے گا؟ اصول کافی کی شرح صافی میں ملا خلیل قزوینی نے لکھا ہے، 3 جلد ہے. کہتے جب دنیا میں 313 پکے مجاہد ایمان والے ہوں گے پھر مادی بار آ جائے گا. کیا نتیجہ ہوا؟ پوری اسٹیٹ موجودہ ایران کی 313 بھی ایمان والے نہیں ہیں. اپنے ملک میں ہی دیکھ لو، 313 لوگ بھی ان کے پاس ایسے نہیں ہے جن کے اندر ایمان ہو تاکہ مہدی قرآن لے کر آ جائے اور اس کو پڑھا جائے. لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کر کہتے ہیں کہ ہم تو یہی قرآن مانتے ہیں، یہی پڑھتے ہیں. بھائی یہ بھی تقیہ ہے. اصول کافی میں لکھا ہے، کہتے نہیں امام جعفر صادق نے کہا التقیۃ من دینی ومن دین آبائی لا دین لمن لا تقیہ لا. تقیہ کرنا میرا اور میرے باپ دادے کا دین ہے، جس کے پاس تقیہ نہیں اس کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے. وہ
قرآن کا انکار جو اصحاب رسول کی دشمنی میں کیا، اس کے بارے میں بھی بڑے بڑے فلسفے بنائے. تب یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ مقبول دہلوی کا ترجمہ اور تفسیر اٹھا کے دیکھو، سورہ یوسف فیہ یاسرون، اس آیت کی تفسیر میں اس نے لکھا یہ یاسرون نہیں تھا، یوسرون تھا. شراب خور خلفات کی خاطر زیر و زبر کو تبدیل کیا گیا، اور کہتے ہیں ہم تو امام زمانہ کے حکم سے اس قرآن کو پڑھنے پر مجبور ہیں. جب وہ امام آئے گا، اصل قرآن لے کر آئے گا، پھر حسب تنزیل خدا تعالیٰ اس کو پڑھا جائے گا. یہی بات بصائر و درجات میں بھی ہے. الانوار النعمانیہ میں نعمت اللہ الجزائری شیعہ نے بھی لکھی. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہودیت نے بڑا کام دکھایا، اور نفس یہودیت سے ہی نکلا ہوا ایک گروہ ہے. یہ فرق و شیعہ میں نوبختی نے جو شیعہ کے فرقے گرے، یہ سبائی گروہ جو اس میں ذکر کیا سب سے خطرناک رافضی ہے. تو انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا، اور یہ صرف اصحاب رسول کی دشمنی. اذان ہو رہی ہے، میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں ان کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنے اکابر کے ساتھ مل کر کتاب و سنت کی دعوت اور صحابہ